السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت سید امین احسن گیلانی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ جمعے کے واعظ میں اچانک ایک شخص اٹھا اور نہایت گستاخی کے انداز میں چیخا کہ مولوی احمد علی لاہوری، آپ نے داڑھی سکھوں کی طرح چھوڑی ہوئی ہے، اسے سنت کے مطابق کریں۔ تمام مجمع حیرت میں آ گیا اور بہت سے حضرات اس شخص پر لپکنے لگے، مگر حضرت رحمت اللہ تعالی نے فوراً ڈانٹا اور فرمایا، خبردار، سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ سب خاموشی سے بیٹھ گئے تو حضرت لاہوری رحمت اللہ تعالی نے بڑی نرمی اور متانت سے اس شخص سے فرمایا کہ بھائی، جمعے کے بعد تسلی سے مجھے مسئلہ سمجھا دینا یا مجھ سے مسئلہ سمجھ لینا۔ پھر جمعے کے بعد کچھ خاص لوگوں کی موجودگی میں حضرت نے اس شخص سے گفتگو فرمائی اور مسئلہ سمجھا دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، ایک سفر میں ایک ذمہ دار پولیس افسر نے حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی سے سوال کیا، شاہ جی اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہاں بیٹا، کیوں نہیں۔ اس نے پوچھا کہ دوسری جماعتوں کے سیاسی اور مذہبی رہنما آئے دن مختلف شہروں میں آتے رہتے ہیں، مگر حکومت کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی ہدایت نہیں ملتی کہ ہم ان کو واچ یعنی نگرانی کریں، لیکن جیسے ہی آپ کسی شہر میں پہنچتے ہیں ایک دم سے تاریں ہلنے لگتی ہیں، یہ کیوں؟ آپ نے برجستہ کہا، بھائی، جب کوئی ہجڑا گھر میں آ جائے تو کوئی عورت اس سے پردہ نہیں کرتی، مگر جیسے ہی کوئی مرد آ جائے تو تمام گھر میں پردہ کا شور مچ جاتا ہے۔ اس پر متعلقہ افسر اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت شیخ الہند رحمت اللہ تعالی مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد نماز عشاء دارالعلوم دیوبند میں تشریف فرما تھے۔ علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا۔ اس وقت فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں 2 ہی سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہماتن گوش ہو گیا کہ اس استاذ العلماء درویش نے 80 سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھی ہیں وہ کیا ہیں؟ فرمایا کہ میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر لحاظ سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں، تو اس کے 2 سبب معلوم ہوئے۔ ان کا قرآن مجید کو چھوڑ دینا، نمبر 2 آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی۔ اس لیے میں وہاں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اسی کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معناً عام کیا جائے، بچوں کے لیے لفظی تعلیم اور بڑوں کو عمومی درس قرآن کی صورت میں اس کے معنی سے روشناس کرایا جائے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے، اور مسلمانوں کے بہمی جنگ و جدال کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے۔ قرآن پر عمل ہو تو خانہ جنگی کی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ نے ایسے عام آدمی کو بھی عزت اور وقار عطا فرمایا جسے معاشرے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہ تھی۔ بنو اشجع عربوں کے مشہور قبیلہ بنو غطفان کی ایک شاخ ہے۔ یہ قبیلہ زمانہ قدیم سے مدینہ طیبہ کے اطراف میں آباد تھا۔ اس قبیلے کا ایک بدوی ظاہر بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ یہ نہایت غریب شخص تھے، شکل و صورت میں بھی زیادہ خوبصورت نہ تھے، مگر اس کی ایک اہم خوبی یہ تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوب محبت کرتے تھے۔ زہر بن حرام اشجعی جب بھی مدینہ طیبہ آتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ دیہاتی تحفے، مثلا تازہ سبزیاں، پھل، ستو، شہد وغیرہ لے کر آتے۔ زہر جب واپس جانے لگتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے شہری سوغاتیں دے کر رخصت فرماتے۔
ایک دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کو ایک ایسا اعزاز عطا فرمایا جو غالباً کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں۔ ذرا حدیث کے الفاظ پر دوستو غور تو فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لکل حاضرۃ بادیۃ وبادیۃ آل محمد ظاہر بن حرام۔ یقیناً ہر شہری خاندان کا ایک دیہاتی دوست ہوتا ہے اور آل محمد کا دیہاتی دوست ظاہر بن حرام ہے۔ زہر سیدھا سادہ آدمی تھا، شہری آداب سے ناواقف تھا۔ جب اپنے گاؤں سے آتا تو اپنے ہمراہ لائی ہوئی سوغاتیں لے کر بازار ہی میں کسی جگہ کھڑا ہو جاتا اور بیچنا شروع کر دیتا۔ پرانے زمانے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ دیہات سے جب کوئی شخص سبزیاں پھل وغیرہ لے کر آتا ہے تو لوگ بھاگتے ہوئے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہیں تازہ سبزیاں مل جاتی ہیں جو عموماً سستی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظاہر آپ نے ہمراہ کچھ دیہاتی سوغاتیں لے کر مدینہ طیبہ کے بازار میں آیا اور ایک جگہ کھڑا ہو کر انہیں بیچنے لگا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بازار میں تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دیہاتی دوست کو دیکھا تو آپ نے پیچھے سے جا کر اس کی آنکھوں پر اپنا مبارک ہاتھ رکھ دیے۔ قارئین کرام، آگے پڑھنے سے پہلے ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا بلند و بالا ہے۔ زہر ایک عام سا آدمی ہے، مگر اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو محبت ہے اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، اور پھر مزید ارشاد فرمایا، تمہیں ان کمزوروں اور ضعیفوں کی بدولت رزق اور فتح حاصل ہوتی ہے۔ قارئین کرام، ذرا تصور کیجئے کہ زہر کی آنکھوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم و نازک اور عنبر و گلاب سے زیادہ خوشبودار ہاتھ ہیں۔ پہلے تو وہ گھبرایا، وہ گھبراہٹ کے عالم میں کہہ رہا ہے کہ کون ہے بھائی، میری آنکھوں پر کس نے ہاتھ رکھ دیے ہیں؟ لیکن جب اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی مبارک نزاکت کو محسوس کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خوشبو سونگھ لی تو اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے پیچھے تو کائنات کے امام کھڑے ہیں۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور اپنی پشت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ملنا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں فرمایا، لوگو کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ زہر نے بھی محبت بھرے انداز میں عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ جیسے کالے کلوٹے دیہاتی کو کوئی خرید کر کیا کرے گا؟ وہ تو بڑے خسارے کا سودا کرے گا جو مجھے خریدے گا، میری تو قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، میں تو بیکار آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، پیارے ایسا نہ کہو، کیا تمہیں کسی نے کہا ہے کہ تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں؟ تم اللہ کے ہاں بیکار نہیں ہو، تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو، اور اس وجہ سے تم اللہ کے ہاں بڑے قیمتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے رسول اور اپنی محبت عطا فرمائے۔ دوستو، اسی طرح مکہ مکرمہ زمانہ جاہلیت میں بھی تجارت کا بڑا مرکز تھا۔ لوگ دور دراز سے اپنے سامان تجارت کے ساتھ اس مقدس شہر میں آتے۔ ابو جہل بن ہشام نہ صرف کفر کا سرغنہ تھا بلکہ وہ رساگیر بھی تھا، جس کو جی چاہتا ذلیل کر دیتا، مارتا، پیٹتا یا اس کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا۔ اس کے دل و دماغ میں فرعونیت بھری ہوئی تھی۔ زبید یمن کا بڑا شہر ہے، وہاں کے رہنے والوں کو زبیدی کہا جاتا ہے۔
ایک مرتبہ ایک زبیدی اپنے 3 بہترین اونٹوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے بازار حضروا میں آتا ہے۔ اس نے انہیں فروخت کے لیے پیش کیا۔ لوگ انہیں دیکھ رہے ہیں، بڑے خوبصورت اور مہنگے اونٹ ہر کسی کی نگاہوں کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ اتنے میں مکہ مکرمہ کا یہ بڑا چودھری ابو جہل بھی آ جاتا ہے۔ اس نے اونٹوں کو دیکھا تو اسے بڑے پسند آئے۔ ابو جہل نے زبیدی کو پکارا، ارے او زبیدی، کتنے دام لوگے؟ زبیدی ایک لمبا سفر کر کے آیا تھا، اسی امید تھی کہ ان اونٹوں کی فروخت سے اسے ایک بڑی رقم مل جائے گی۔ اس نے اپنی خواہش اور توقع کے مطابق دام بتائے۔ ابو جہل نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا اور کہا کہ اتنی زیادہ رقم؟ سنو، جو تم نے دام طلب کیے ہیں میں ان کا صرف 1/3 حصہ دوں گا، بولو سودا منظور ہے؟ زبیدی بڑی آس اور امید لے کر آیا تھا، مطلوبہ قیمت کا صرف 1/3 حصہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تو منافع چاہتا ہوں اور مجھے یہاں خسارے کا سودا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ قارئین کرام، وہ ماحول ہی ایسا تھا۔ ابو جہل نے اونٹوں کی جو قیمت لگائی تھی اس کی خبر فوراً پورے بازار میں پھیل گئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ زبیدی نے اس کم قیمت پر اونٹ بیچنے سے انکار کر دیا ہے۔ ابو جہل کا خوف اور ڈر ہر کسی کو تھا۔ اب لوگ ڈر رہے ہیں کہ اگر ہم نے ابو جہل سے بڑھ کر قیمت لگائی تو وہ ناراض ہو جائے گا، اور اس کی ناراضگی کا مطلب یہ ہے کہ رسوا ہونا ہمیں پڑے گا۔ لہذا اس کی ناراضگی کے ڈر سے کوئی اونٹ خرید نہیں رہا، انہیں ناقابل فروخت بنا دیا گیا۔ زبیدی نے کچھ دیر انتظار کیا کہ شاید اس کے اونٹ بک جائیں، مگر کوئی گاہک ابو جہل کی ناراضگی کے ڈر سے انہیں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ اس کا رخ اب اس رحیم اور رعوف کی طرف ہے جو اعلیٰ اخلاق والے ہیں، جس کی کوئی مدد نہیں کرتا وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم کے ہمراہ مسجد حرام میں تشریف فرما ہے۔ بنو زبیدہ کا یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور دہائی دیتا ہے کہ قریش کی جماعت، بھلا تمہارے پاس مال کیسے آئے گا؟ تجارتی قافلے تمہاری طرف کیسے آئیں گے؟ کوئی تاجر تمہارے پاس کیسے مقیم ہوگا؟ جو تمہارے پاس حرم میں آ جاتا ہے تم مجھ پر ظلم کرتے ہو۔ یہ شخص پہلے قریش کے مختلف حلقوں کے پاس اپنی فریاد سنا چکا تھا، مگر تمام نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، من ظلمکا، اے زبیدی تجھ پر کس نے ظلم کیا ہے؟ زبیدی نے بتایا کہ ابو جہل نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ پھر اس نے پوری تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، این احمالکا، تمہارے اونٹ کہاں ہیں؟ زبیدی کہنے لگا کہ وہ ابھی حضروا ہی میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اپنے ہمراہ چلنے کا اشارہ کیا اور ان کے ساتھ اونٹوں کی طرف گئے۔ زبیدی کے اونٹ واقعی بڑے خوبصورت اور حسین و جمیل تھے۔ زبیدی سے پوچھا، ان کی کتنی قیمت لوگے؟ اس نے جو قیمت بتائی آپ نے وہ سودا منظور کر لیا اور اسے قیمت ادا کر دی۔ تھوڑی دیر گزری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خریدے ہوئے اونٹوں کو فروخت کر رہے ہیں۔ گاہک آ کر دیکھ رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے 2 اونٹوں کا سودا ہو گیا۔ جانتے ہیں کتنی قیمت پر؟ جتنی قیمت آپ نے 3 اونٹوں کی زبیدی کو ادا کی تھی اتنی قیمت میں 2 اونٹوں کو فروخت کر دیا گیا۔ اب منافع میں 1 اونٹ بچ گیا۔ تھوڑی دیر گزری، اس کا بھی گاہک آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی فروخت کر دیا، اور جو رقم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے آپ نے وہ بنو عبد المطلب کی بیواؤں کو دے دی۔ زبیدی کو اس کا حق مل گیا، اس کے اونٹ اس کی مرضی کی قیمت پر فروخت ہو گئے، مگر
اس بڑے مجرم کو سبق تو سکھانا ہی ہے، اسے بتانا ہی ہے کہ دوبارہ اس قسم کی حرکت نہ کرنا۔ ابو جہل اسی بازار میں خاموش چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، سوچ رہا ہوگا کہ سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی جرت کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اسے ڈانٹتے ہوئے خبردار کیا، یا عامر ایاک ان تعود لمثل ما صنعت بهذا الاعرابی فترى منی ما تکرہ۔ اے عامر، دوبارہ اس طرح نہ کرنا جس طرح تم نے اس دیہاتی شخص کے ساتھ کیا ہے، ورنہ تم میری طرف سے وہ کچھ دیکھو گے جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شدید مرعوب ہو گیا، اس میں ہمت اور جرت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو شدید مرعوب ہو گیا، اس میں ہمت اور جرت ہی نہ رہی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات کر سکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے متنبہ کیا تو فوراً کہنے لگا، اے محمد، میں دوبارہ کبھی ایسے نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ بازار میں امیہ بن خلف اور وہ مشرکین جو اس وقت وہاں موجود تھے ابو جہل کے پاس آئے، کہہ رہے تھے، ابو الحاکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے تم تو محمد کے سامنے بالکل مرے جا رہے تھے، کیا تم ان کی پیروی کرنا چاہتے ہو یا ان کا رعب اور دبدبہ تم پر طاری ہو گیا ہے؟ ابو جہل ان کی بات کے جواب میں کہہ رہا ہے، اللہ کی قسم، میں کبھی ان کی پیروی نہیں کروں گا۔ ان کے روبرو میری عاجزی اس وجہ سے تھی کہ میں نے ان کا جادو دیکھ لیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں بائیں کچھ آدمی ہیں جن کے پاس نیزے ہیں، انہوں نے وہ نیزے مجھ پر تان لیے تھے۔ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تو وہ نیزے میرے بدن میں گھونپ دیے جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر۔ دوستو، ہمارے اس چینل پر الحمدللہ صحابہ کرام، تابعین اور علماء کرام کے واقعات اپلوڈ کیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ بہت ہی اصلاحی اور مستند واقعات ہوتے ہیں۔ آپ سب دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور آپ اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ دوستو بیل کے نشان کو بھی دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ۔